بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈینیو ایک بزنس مین یہودی ہے جس نے یورپ بھر میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، خاص کر پاور سیکٹر، آئل فیلڈ اور کنسٹرکشن۔ اس کے علاوہ فوڈ پروڈکٹ، گارمنٹس اور بیکری آئٹمز کا بھی بزنس کرتا ہے۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ جرمنی میں موجود میری کنسٹرکشن کمپنی کے مین آفس کا سیکورٹی گارڈ پاکستانی مسلمان تھا۔ وجہ قد سے کہیں بھی مسلمان نہیں لگتا تھا، بلکہ میں نے اسے کبھی نماز پڑھتے یا کوئی بھی مذہبی رسم کرتے نہیں دیکھا۔ البتہ اس کی دنیاوی لحاظ سے یہ خوبی تھی کہ وہ ایماندار تھا، کام سے مخلص تھا۔ ایک دن جب میں ایک نیا پروجیکٹ پکڑنے کے لیے جرمنی گیا ہوا تھا اور پروجیکٹ مل جانے کی وجہ سے بہت خوش تھا، ڈیل سائن کرنے کے بعد میں اپنی جرمنی کمپنی کے مین آفس پہنچا تو گیٹ پر کھڑے مسلم پاکستانی سیکورٹی گارڈ نے مجھے دیکھتے ہی میری عزت میں اپنا ہتھیار سائیڈ پر رکھ کر میرے لیے دروازہ کھولا۔ نہ جانے مجھے کیا سوجی کہ میں اس مسلمان نوجوان کے پاس رک گیا اور اسے کہا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان 100 غیر مسلم یعنی کافر پر بھاری ہے، جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنے جیسے ایک پر بھی بھاری پڑ سکتے ہو۔ ڈینیو کہتا ہے کہ پاکستانی مسلمان نے بہت تحمل سے میری بات سنی اور پھر میری تصحیح کرتے ہوئے بتایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے 100 کافر پر ایک مسلمان کو بھاری قرار دیا ہے، وہیں آگے مجھ جیسے کمزور ایمان والے کا علم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 10 اور پھر 2 کافروں پر ایک مسلمان کو بھاری قرار دیا۔ اس مسلمان سیکورٹی گارڈ کی بات بجا تھی، مگر میں اپنی ضد پر اڑ گیا۔ وہ کہا کہ قرآن پاک میں یہ بات ہے، یا تو تم ثابت کرو کہ مسلمان 100 کافر پر بھاری ہے، یا پھر مان لو کہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ جھوٹ ہے۔ میری بات سن کر مسلمان سیکورٹی گارڈ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، جسے میں نے اپنی فتح سمجھا اور دفتر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ابھی ایک قدم اٹھا ہی تھا کہ مسلم سیکورٹی گارڈ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سر، قرآن کریم میں ایک ایک لفظ سچ ہے، یہ میرا ایمان ہے اور میں بہت جلد آپ کو ثابت کروں گا کہ ایک مسلمان 100 کافر پر بھاری ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، مجھے شدت سے انتظار رہے گا، اور آگے بڑھ گیا، جبکہ میرا باقی سٹاف جو میری اور مسلم سیکورٹی گارڈ کی بات سن رہا تھا وہ مجھے داد دیتے ہوئے میرے ساتھ چلنے لگے۔ میں نے ابھی کچھ دن جرمنی رکنا تھا تاکہ نئے پروجیکٹ پر کام شروع کروا سکوں، لہٰذا میں نے آتے جاتے ہوئے مسلم سیکورٹی گارڈ سے کہتا، مجھے جواب کا انتظار ہے، اور وہ مسکرا کر کہتا، ضرور دوں گا۔ وقت اپنی روانی سے گزرتا ہے۔ جس دن پروجیکٹ پر کام شروع ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے کی شام میں کمپنی کے مین آفس میں ایک پارٹی رکھتا ہوں، جس میں اپنی مختلف کمپنیوں کے 750 لوگوں کو مدعو کرتا ہوں تاکہ وہ اپنی رائے دے اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرے۔ پارٹی شروع ہونے سے پہلے سب کو باری باری سٹیج پر بلایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں جاتا ہوں اور نئے پروجیکٹ کی ڈیل کے متعلق بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میرے نئے پروجیکٹ کے مینیجر کو دعوت دی جاتی ہے، مگر اس سے پہلے ہی مسلمان سیکورٹی گارڈ سٹیج پر پہنچ جاتا ہے، گن لوڈ کرتا ہے اور سب کو آرام سے بیٹھے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سر، کوئی سے 100 غیر مسلم کھڑے کریں جو اکیلے مسلم یعنی میرا سیکورٹی گارڈ کا مقابلہ کر سکے۔ جسے اپنی زندگی نہیں پیاری وہ اٹھے اور اپنی سیٹ پر کھڑا ہو جائے، مگر یاد رکھنا جو کھڑا ہوگا وہ پھر کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا اور نہ ہی کبھی بیٹھ سکے گا۔ مسلم سیکورٹی گارڈ کا اعلان سن کر حال میں سختہ طاری ہو گیا۔ میں اٹھ کر بات کرنا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ تقریباً 1.5 منٹ یہی صورتحال رہی۔ اسی دوران کسی ایک نے پولیس کو کال کر دی، مگر پولیس کی آمد سے پہلے ہی مسلم سیکورٹی گارڈ دوبارہ مجھ سمیت بیٹھے ہوئے حاضرین سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ یہ میرے ہاتھوں میں موجود بندوق خالی ہے، اس میں کوئی گولی نہیں۔ میں بس اپنے باس کو یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ قرآن کریم میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ بالکل سچ لکھا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ تو جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے، پھر قرآن پاک میں جھوٹ کیسا ہو سکتا ہے؟ میں آج اور اسی وقت اپنی جاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں کسی ایسی جگہ جاب نہیں کرنا چاہتا جہاں میرے ایمان کو مشکوک بنا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی سیکورٹی گارڈ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے سار کی بجائے میرا نام پکارا اور کہا، مسٹر ڈینیو، یاد رکھنا مسلمان آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے، بس تم جیسے لوگوں کی چالوں نے ان کا ایمان کمزور کر دیا، ورنہ آج آزما لیا ہے تم نے ایک نہتہ مسلمان، تم 700 لوگوں کو خالی ہتھیار کے بل بوتے پر دبا کر رکھ سکتا ہے۔ ابھی مسلم سیکورٹی گارڈ کی بات جاری تھی کہ جرمن پولیس کے دستے حال میں داخل ہوئے،
سب نے ہتھیار تان لیے پوزیشن لے لی۔ مخاطب ہو کر پوچھا، مسلم دہشت گرد کہاں ہے؟ کوئی اشارہ دے۔ تب میں فوراً کھڑا ہوا، ہاتھ اوپر کر کے اسٹیج پر گیا، اپنا تعارف دیا اور کہا کہ یہاں ایک اسٹیج ڈرامہ ہو رہا تھا۔ اس کردار سے متاثر ہو کر کسی نے آپ کو کال کر دی۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ ساتھ ہی پولیس آفیسر کا شکریہ ادا کر کے انہیں واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد مسلم سیکورٹی گارڈ کو بہتر جاب کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا اور میں نے اسے گولڈن ہینڈ شیک دے کر رخصت کر دیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے 2 نتیجے حاصل کیے اور ان کو اصول مان لیا۔ نمبر 1، کبھی کسی کے مذہب کے متعلق گفتگو نہیں کی جس سے اسے تکلیف پہنچے، کیونکہ تکلیف کسی بھی وقت طیش میں بدل سکتی ہے۔ اور نمبر 2، نہ ہی مسلمان کمزور ہے اور نہ ہی ان کا ایمان کمزور ہے، بس مسلمانوں کا ایمان تازہ رکھنے والے علماء کمزور ہیں، اور ان کی اس کمزوری کا فائدہ پوری غیر مسلم دنیا اٹھا رہی ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔